ابو لہب قریشی تھا، مکہ کا رہنے والا تھا، رسول کا رشتہ دار تھا، سب کچھ در پہ موجود تھا، اس کے باوجود بھی کافر رہا اور ایمان کی دولت میسر نہ ہو سکی۔ توفیق بھی اللہ کی نعمت ہے اے مصلح، توفیق بھی اللہ کی نعمت ہے اے مصلح، ہر شخص کو یہ نعمت عظمیٰ نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ محترم خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن حقیق میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ خوف الہی ایمان و عمل میں داخل ہے۔ ہر خدا سے ڈرنے والی مخلوق بارگاہ الہی میں مقبول ہے اور خدا سے نہ ڈرنے والی مخلوق بارگاہ الہی میں مردود ہے۔ ساتویں آسمان پر اللہ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو برابر سجدے میں ہیں اور خوف الہی سے خوفزدہ ہیں، اور کل قیامت میں وہ سر اٹھائیں گے تو یہی کہتے ہوں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکے۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے، نور و سرور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی خوف الہی کا حال یہ ہے کہ خلقت سے لے کر قیامت تک سجدہ ریز ہیں، اس کے باوجود بھی سر اٹھا کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں یا الہ العالمین ہم نے کما حق تیری عبادت نہیں کر سکتے، ہم تیری شان قدرت کے آگے مجبور ہیں۔ لیکن آپ کچھ کر کے بہت کچھ سمجھنے لگتی ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ نوری مخلوق یہ کہہ رہی ہے اور حق عبودیت کا اقرار مجبوری کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن آپ نوری بھی نہیں ہے، انسان نوری بھی نہیں ہے، اور وہ عناصر کا مرتکب ہے، خطا اور نسیان کا پیکر ہے، اس کے باوجود بھی خوف الہی سے ایسے غفلت برت رہا ہے جیسے اسے ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے، خدا سے غفلت برتتا ہے جیسے کہ اسے ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا ہے۔ اگر انداز عبادت سیکھنا ہے تو فرشتوں کی ہر نیاز مندی سے سیکھو، خدا کا پیارا بننا ہے تو فرشتوں کا انکسار اپنا لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سب سے چھوٹی لاڈلی چہیتی بیٹی ہیں، ان کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جب جانوں کی سخت راتیں ہوا کرتی تھی، اس وقت میں اپنے بال بچوں کو سلا کر اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیتی تھی اور اس طرح قریب طویل سجدہ کرتی تھی، اتنا لمبا سجدہ کیا کرتی تھی کہ ایک ہی رات میں ان کی پوری رات گزر جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی، یا اللہ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیرے فاطمہ ایک سجدہ بھی نہیں کر پاتی ہے کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے، یا الہ العالمین کوئی ایسی رات بنا دے کہ تیری فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لے۔ وہ قربان چاہیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کی نماز کا یہ حال تھا۔ آج نماز کا یہ حال ہے کہ سر سجدے میں ہے تو دل فیشن کی بازاروں میں، سر سجدے میں ہے تو دل مصروفیت میں، سر سجدے میں ہے تو دل بال بچوں میں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ ایسی عبادت قبول کی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر عبادت سیکھنا ہے تو فرشتوں کی اظہار نیاز مندی سے سیکھیے، خدا کا پیارا بننا ہے تو فرشتوں کا انکسار اپنا لیے۔ اب خوف الہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رات دن سجدے ہی میں رہیں، کبھی کوئی کام سے کوئی کچھ مطلب نہ ہو، ہمیشہ سجدے ہی میں رہیں، ہر ساعت نماز ہی پڑھتی رہیں، ہر گھڑی روزہ ہی رکھتی رہیں۔ ایمان و عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اعضاء کا استعمال نہ کریں، معاملات کا ارتکاب نہ کریں، ایک دوسرے کا حق نہ بجا لائیں، بلکہ خوف الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ کریں مگر بے راہ روح کر نہ کریں، خوف الہی کی روشنی میں کریں، خدا سے ڈر کر کریں۔ اعضاء کا اپال بچوں کے لیے رزق حلال کمانا فرض ہے، اطاعت والدین ضروری ہے، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ لازمی ہے، کینہ سے باز رہنا ضروری ہے۔ آپ سب کچھ کریں مگر صرف وہ نہ کریں جو غضب الہی کا سبب ہو، جو رضائے الہی کو روک دے۔ خوف الہی ہمارے ایمان و عمل کا ایک جز ہے۔ خوف الہی کی بنیاد پر تمام انبیاء کرام نے نبوت و رسالت کا چراغ روشن کیا تھا۔ خوف الہی کی بنیاد پر ہمارے آقا انعامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی قدروں کی لائٹ روشن کیا تھا۔ خوف الہی کی بنیاد پر خلفائے راشدین نے خلافت و امارت کا گنج گرا نمایاں سرمایہ چھوڑا تھا اور خدا سے ڈر کر کے یہ بتا دیا تھا کہ اے دنیا والو خدا سے ڈرو، پوری دنیا تم سے ڈرا کرے گی۔ اگر تم دنیا سے نہیں ڈرتے تو ساری دنیا سے تمہیں ڈرنا ہوگا۔ تم دنیا سے نہیں ہو، دنیا تم سے ہے۔ تم دنیا کی بہار سے نہیں ہو، دنیا کی بہار تم سے ہے۔ تمہاری نظر میں دنیا خش و خاشاک سے بھی بدتر ہے۔ تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم دنیا کو تسخیر کی نظروں سے دیکھو اور آنے واحد میں
کر لو، اور تمہاری شان تو یہ ہے کہ اپنے دل کی گہرائیوں سے باطل کا گلا کاٹ ڈالو، اور جس طرف کی محبت کی نظر ڈالو اس طرف کے ذرہ ذرہ کو ماہ و انجم بنا دو، چاند و سورج ستارے بنا دو، اور آپ تم دیوانے ہو۔ دیوانے اس طرح ہوتے ہیں، دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ محترمہ خواتین اسلام، اب آئیے آپ کو والدین کی اطاعت کے متعلق کچھ بتا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے اولادو، اپنے والدین سے اف نہ کرنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ جس طرح عبادت الہی نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تمام رشتہ داروں میں والدین کی فرما برداری مقدم ہے۔ والدین کی جسمانی خدمت بھی ضروری ہے اور مالی خدمت بھی ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اف نہ کرو، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جب والدین کے خلاف ہاں اور ہوں کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف ان کو برا بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ان کے جائز حکم کی خلاف ورزی کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ اور قرآن حکیم نے والدین کی اطاعت بجانے کا تاکیدی حکم دیا ہے جو اپنی جگہ سے چشمہ حیات ہے۔ آئیے آپ کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زبان کروں، یعنی کہ آپ کو اشارت مصطفیٰ کے جواب سے آپ کے قلب و ذہن کو محکم بنا دوں، تاکہ نافرمان اولاد والدین کی فرما برداری کرنے لگے اور فرما بردار اولاد ہمیشہ کے لیے مؤدب ہو جائے۔ مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خدمت کرنے کا تاکید حکم فرمایا ہے جو اپنی جگہ سے چشمہ حیات ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل میں ایک صحابی نے حاضر ہوئے اور جہاد کی تمنا ظاہر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد کی تمنا انگڑائی لے رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میدان کاذر میں تلوار لے کر کود پڑوں اور حق ہو کا نعرہ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں ایمانی یلغار کر دوں، نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر سے اپنی جان کو جان ایمان کو سپرد کر دوں۔ مقدس بھرے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے۔ محبت بھرے انداز میں سرور کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی تمنا قابل مبارک ہو، آپ پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ کی والدہ زندہ ہے یا نہیں۔ میرے جواب دیا گیا، یا رسول اللہ، میری والدہ زندہ ہے۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کو چوم لو، جنتی ہو جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی جواہر ذکر قلب و ذہن کو محکم بنانے کے لیے مجھے ان کے ارشاد کی روشنی میں لائٹ میں کرنے دیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کو جنت کا ٹکٹ قرار دیا ہے اور عرض کیا ہے کہ اے دل دادوں، اے جہاد کے طلبگاروں، تم جہاد کے طور پر، تم جہاد کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتے ہو، اس کلفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کے قدموں کو چوم لو، جنتی ہو جاؤ، باپ کے قدموں کو چوم لو، جنتی ہو جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث کی روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، والدین کے اولاد پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ یہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آخر کار والدین اولاد کے لیے جنت کیسے ہو سکتے ہیں اور والدین ہی اولاد کے لیے جہنم کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جواب غور سے سنیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی اگر اولاد نے فرما برداری کی، ان کی اطاعت بجا لائی، ان کا ہر کام مانا، تو والدین اولاد کے لیے جنت ہے۔ اگر اولاد نے والدین کی نافرمانی کی، ان کو برا بھلا کہا، تو والدین اولاد کے لیے جہنم ہے۔ معلوم ہوا کہ والدین اولاد کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہترین تحفہ ہے۔ والدین اور والدین اولاد کے لیے فرما برداری ہے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے جن کی اطاعت بجا لانا، جن کا ادب کرنا اولاد پر واجب ہے۔ آئیے آپ کو ماں کا مقام سمجھانے کے لیے اس کی بارگاہ میں چلوں جو نور العابدین ہے، سراج السالکین ہے، سلطان العارفین ہے، سرور الکاملین ہے، یعنی حضرت بایزید بستامی قدس سرہ السامی۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ماں کا مقام عظمت کتنا اہم ہے، تو جواب ملے گا اور روحانی جواب ملے گا کہ اے سوال کرنے والا سنو اور غور سے سنو۔
ایک روز میں خوش ہو کر اپنی والدہ محترمہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کیا امی جان اللہ نے میرے اندر کتنا کمال پیدا کیا ہے کہ عمرہ بھی میرا ادب کرتے ہیں، اولیاء بھی ادب کرتے ہیں، علماء بھی احترام کرتے ہیں، اللہ جو بھی آتا ہے ادب سے پیش آتا ہے، اور یہ شاندار اعزاز سب کو میسر نہیں ہوتا ہے۔ ماں نے پیارے بیٹے کی بات غور سے سنی اور جواب دیا کہ بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا امی جان عبادت میں کرتا ہوں، ریاضت میں کرتا ہوں، مجاہدہ میں کرتا ہوں، لہذا اس میں کمال آپ کا نہیں ہے بلکہ میرا ہے۔ ماں نے پیارے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ تیرا کمال نہیں بلکہ میرا کمال ہے، اس لیے کہ میں تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور اخلاص و محبت سے وضو کرتی تھی، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوگانا ادا کرتی تھی، اس کے بعد تجھے دودھ پلاتی تھی، لہذا یہ تیرا کمال اسی دودھ کی برکت سے ہے۔ اب بتا کہ کمال تیرا ہے یا میرا ہے؟ بیٹے نے مان لیا اور یقین کر لیا کہ واقعی ماں کے بیٹے کے اور ترقی میں ماں کا اہم رول ادا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اولاد کے لیے ماں کی آغوش تربیتی اولین درسگاہ ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے، کل کی مائیں ہوا کرتی تھی کہ بچوں کو جب دودھ پلایا کرتی تھی تو قرآن کی آیتیں جاری ہوا کرتی تھی، وضو کے ساتھ پلایا کرتی تھی۔ آج کی ماں کا یہ حال ہے کہ ایک طرف ماں اولاد کو دودھ پلاتی ہے، دوسری طرف کلمے زبان پہ گانے ہوا کرتے ہیں، ایک طرف بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو زبان پہ گالیاں ہوا کرتی ہیں، ایک طرف بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو زبان پر لان تان ایک دوسرے کی تان و تشریح ہوا کرتی ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ حضرت بایزید بستانی کا مقام عظمت کتنا اہم ہوا ہے، صرف ایک ماں کی وجہ سے کہ ماں نے ان کو آغوشی تربیت میں لیا تو ان کو تہجد کے وقت اٹھ کر ان کو باوضو دودھ پلایا، تو اس کا کمال کتنا اہم ہوا کہ علماء اولیاء عذرا سب ان کی عزت کیا کرتے ہیں۔ اس جگ مضمون میں مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے، ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا محدث اعظم ہوتا ہے، ماں جب شب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا مجدد اعظم ہوتا ہے، ماں جب بطول فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا، ماں جب ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، ماں جب صالحہ ہوتی ہے تو بیٹا امام اعظم ہوتا ہے، ماں جب بطول فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا شہید اعظم ہوتا ہے، ماں جب آمنہ ہوتی ہے تو بیٹا رسول اعظم ہوتا ہے۔ ماں کی عظمت سے کبھی انکار ہو سکتا نہیں، ماں کی عظمت سے کبھی انکار ہو سکتا نہیں، ماں اگر بچوں سے خوش ہے جنتی ہو جائیں گے۔ اب میں اپنے جملے کو یہی سمیٹ رہی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمامی سامعات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہمیں علم عمل بنائے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو لہب قریشی تھا، مکہ کا رہنے والا